بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ اور آج کا دن اسلامی تاریخ میں اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آج یوم بدر ہے۔ دو رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینے سے ایک ایسا قافلہ چلا جس کو اللہ نے پسندیدہ قافلہ قرار دیا، اور اس دن کو اللہ نے یوم فرقان فرمایا۔ اسلام کی حقانیت کے لیے اللہ نے جو بندے پہ احسانات جتلائے یا بیان فرمائے، ان میں بدر کا دن بھی شامل ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں امداد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے۔ تو اسلامی تاریخ کے لحاظ سے آج کا دن بڑا اہم ہے۔ اصحاب بدر 313 تھے، کافروں کا لشکر 1100 سے اوپر لکھا گیا ہے۔ مسلمان حربی سامان سے عاری تھے۔ بقول حفیظ جلندری کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، جو عشق و مستی اور جذب کا جو مظاہرہ بدر کے میدان میں دیکھنے میں آیا، شاید تاریخ اسلامی اور دنیا کی تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے آ رہی ہے۔ تو آج اصحاب بدر کے پاکیزہ نام کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ، یا اللہ ان اصحاب بدر کے اسلام کے جذبوں کا صدقہ یا اللہ پاکستان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نبی کے نام پہ حاصل کیا، یا اللہ صاحب بدر کے پاکیزہ روح کا صدقہ اس میں اپنے نبی کا لایا ہوا نظام ہمیں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج 17واں درس ہے جو مرکز اہل سنت جامعہ اکبریہ میاں والی سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا جو درس ہے مثنوی مولانا روم کا، وہ بڑے ایسے نکات پہ مشتمل ہے کہ اس کو اگر آپ تصوف کی روح کہیں
تو بے جا نہ ہوگا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھائی والا اور برائی والا۔ اب چاہے اچھائی کا خیال اور وسوسہ ہو، چاہے برائی کا خیال اور وسوسہ ہو، تو جب بندہ مومن اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے فعل کو متحقق کر دیتا ہے اور وہ اپنی منزل مقصود حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر وہ وسوسہ برائی کی شکل میں ہو تو پھر انسانیت کی تباہی کا وہ پیغام لاتا ہے۔ ہم چنا کے وسوسے وائے الست، ہر دو معقولند لیکن فرق است، ہر دو اولن لانے بازار ضمیر، رختہارا می ستائند اے امیر۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ جو وسوسہ ہے نا، یہ تو اللہ کی وحی کا حصہ ہے، اور ایک ہے گمان کا، وہ شیطان کے عمل دخل سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق ہمیں کہا گیا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اے اللہ اس خناس کے وسوسوں سے بچا جو انسانوں کے دلوں میں پیدا کر کے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو وسوسہ نیک ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا حصہ ہے، اور جو وسوسہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے تو پھر وہ شیطانی خیال ہے۔ پھر فرمایا ہر دو دلال لانے بازار ضمیر، رخت ہارا میں ستائند اے امیر۔ یہ دونوں وسوسے دل ہی میں ہوتے ہیں، اور اچھے وسوسوں کی قیمت اور ہے، برے وسوسوں کا نقصان اور ہے۔ گر تو صراف دلی فکرت شناس، فرض کن سر فکرت چون خاص۔ فرمایا صراف کا کام ہوتا ہے کہ وہ جانچے کہ یہ سونا جو ہے نا خالص ہے یا اس میں کچھ ملاوٹ کی گئی ہے، اور صراف ہی وسوسوں کو علیحدہ کرتا ہے، صراف ہی شیطانی اور وسوسہ رحمانی کو دونوں کو علیحدہ کر کے رہنمائی کرتا ہے۔ در ندانی ای دو فکرت از گما، لا خلابا گو و مشتابہ مروان۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ میں وہ قوت نہیں ہے جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، اچھے وسوسے اور برے خیالات میں امتیاز کر سکے، پھر وہ حضور کا طریقہ اختیار کر کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں تجارت تو کرتا ہوں لیکن میں دھوکہ کھا جاتا ہوں اور اکثر مجھے گھاٹا آ جاتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا آسان نسخہ ہے کہ جس سے تو سودا کیا کرنا اس کو کہے کہ بھئی میں سادہ آدمی ہوں، مجھے سودے کا پتہ نہیں چلتا،
تو اپنے ایمان سے میری لیے جو صحیح چیز ہے وہ معین کر دے، میرے اور تیرے درمیان کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ یہ بتانے کے بعد فرماتے ہیں اگر تجھ میں تمیز کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ تو گناہ اور ثواب میں امتیاز کر سکے، تو رمانی خیال اور شیطانی وسوسے میں امتیاز کر سکے، تو پھر کوئی سراف تلاش کر، سونے کو پرکھنے والا تلاش کر، جس طرح صحابی نے حضور کو تلاش کر لیا۔ اور پھر حضور نے بھی مشورہ بتا دیا کہ تو اس کو کہہ دے کہ میرے اور تیرے درمیان میں بھائی نہیں جانتا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ صحابی کو کہا یہ کہہ دیا کر اللہ کے حکم سے تجھے کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ اسی بات کو سعدی نے بھی بیان کیا، مولانا روم نے بھی بیان کیا، تا نماند در تفکر جانے تو غبن ناید بر تو برخوانے تو۔ اگر بھائی تو پریشانی سے بچنا چاہتا ہے تو حضور والا نسخہ شادی کہتا ہے استعمال کر لے، تاکہ کوئی تجھے دھوکہ نہ دے اور تو دھوکہ نہ کھائے۔ جس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تو یہ کہا کر آج اکے یارے پیمبر را بگفت کہ من در بیہا باغبن جفت۔ ایک صحابی نے حضور سے کہا کہ یا حضرت میں تجارت میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، آپ فرمائیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی کلام بتائیں کہ میں اس سے بچ جاؤں۔ اچھا آپ نے کیا فرمایا؟ مکر ہر کس کے فروش شد یا خیرد، ہم چو سیرت وز آہم میں برد۔ آپ فرماتے ہیں ہر شخص فریب دینے والا ہوتا ہے، چاہے وہ باتوں میں فریب دے یا مال میں فریب دے، اور باتوں میں جادو ہوتا ہے، تو وہ جانتے ہوئے بھی انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ گفت در بے کے ترسی از غرار، شرط کن سے روز خود را اختیار۔ آپ نے فرمایا کہ تو ڈرتا ہے کہ تجھ سے دھوکہ ہو جائے گا، تیرا مال لوٹ لیا جائے گا، تو فرمایا تو کہہ دے کہ بھائی 3 دن کے بعد میں سودا پکا کروں گا، پسند پہ لے جا وہ چیز، اور 3 دن بعد اس کو بتا دینا، مشورہ بھی کر لینا۔ گھر جس طرح اس کو فقہ میں کہتے ہیں جو ہے نا بے بالخیار، اختیار کے ساتھ بے کرنی، تو وہ سودا تو ہو جاتا ہے، تعین تو ہو جاتا ہے، لیکن جو خریدنے والا مشتری ہے وہ اپنا اختیار بقایا رکھتا ہے۔ فرمایا تو پھر مشورہ کر لے گا، دیکھ بھی لے گا، تو اگر وہ اس کو پسند آئے گا تو واپس نہیں دے گا، اگر پسند نہیں آئے گا تو اس کو واپس کر دے گا۔ اس کو بے بالخیار کر، بے بالخیار کر۔ کہ تانی ہست از جزداں یقین ہست تاجی لفظ شیطان لئیم۔ فرمایا 3 دن کی مہلت اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ حضور نے تو بتا دیا نسخہ، کیونکہ جلدی کرنا کسی کام میں یہ شیطانی امر ہے، شیطانی امر ہے۔ اس لیے اردو کا تو محاورہ ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو، پہلے مشورہ کر لو نا کسی سے، تاکہ جس چیز کو تم لے رہے ہو اس کی فیلڈ کے آدمی سے مشورہ کرے گے، تو مشورہ کرنے کے بعد اگر چیز خریدو گے تو تمہیں دھوکہ نہیں ہوگا۔ اگلی بات کرتے ہیں، پیش سکچو لقمہ نان افکنی بو کند آرا خود اے مکنئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھ نا تو یہ تفتیش کرنا، کتے کو دیکھ کر سی
کتے کی قوت شامہ میں اللہ نے تفتیش کا مادہ رکھا ہے. آپ کوئی لقمہ اس کو ڈالیں نا، پہلے وہ سونگتا ہے بعد میں کھاتا ہے. پہلے وہ سونگتا ہے بعد میں کھاتا ہے. سونگنے سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں زہر ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے مضر ہے کہ نہیں. فرمایا اگر ایک جانور جس میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر لیتا ہے، او ببینی بو کند ما باخرد ہم ببوئی مشبہ عقل و مستند. فرماتے ہیں وہ تو جانور ہے، وہ بو سے ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس میں زہر ہے یا نہیں ہے. کہ تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے تو اللہ نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو عجلت نہ اختیار کیا کر دنیا کے فیصلوں میں، بلکہ سوچنے کا وقت لے لیا کر تاکہ عقل تیری صحیح رہنمائی کرے اور تو لوگوں سے مشورہ کر لے. بات اتابی گشت موجود از خدا، بات انی گشت موجود از خدا تا بشش روزی زمین بھی چرخا. فرمایا اللہ تعالیٰ کو بھی آہستگی پسند ہے، عجلت پسند نہیں ہے. دیکھو نا اتنا اہم فیصلہ جب قدرت الہی نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا فرمایا نا، تو 6 دن لگائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون سے فوراً ہی پیدا کر سکتا تھا، لیکن 6 دن لگائے تاکہ وہ چیز عجلت میں نہ بنائی جائے جس سے حضرت انسان نے فائدہ اٹھانا ہے. ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ چاہے جائیداد خریدیں، چاہے کاروبار کریں، چاہے کسی سے ہم نے کوئی معاملہ کرنا ہے رشتے وشتے کا، تو فوراً ٹھا پٹا نہ کریں، اس سے آپ کا نقصان ہوگا. مہلت لیں، مہلت لیں. 3 دن کی مہلت تو شریعت بھی جائز سمجھتی ہے. تو فرمایا جب تم دیکھ لو گے، مشورہ کر لو گے، اب تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی زمین و آسمان کو پیدا کیا تو 6 دن میں پیدا کیا، 1 دن میں یا 1 لحظے میں پیدا نہیں کیا. آدمیرا اندک اندک آہمام تا 40 سالش کند مرد تمام. کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا بھی یہی ہے کہ وہ آہستہ رب ہے. رب کا معنی ہوتا ہے چیزوں کو آہستہ آہستہ کمال کی طرف لے جانے والا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کون کرے تو پیدا ہو جائے. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے کو پھونک مار کے زندہ کر دیتے تھے تو اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اس کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں تھا، لیکن فرمایا 6 دن اس کے بنانے پہ لگائے. اور پھر انسان کو بچپن سے جوان ہونے تک 40 سال لگا دیے خدا نے. کہتے ہیں نا بھئی عقل ڈاڑھ ہمارے اصطلاح میں بھئی یہ 35 سال 30 سال کے عرصے کے بعد نکلتی ہے، وہ ڈاڑھ عقل ڈاڑھ کہتے ہیں اس کو. تو بھئی وہ اس کی جو ہے نا عقل اب مکمل ہو گئی. تو بھئی خدا نے 30-35 سال لگا دیے آپ کو عقل مند بنانے پہ، تو عاجز ہے، تو کام کرنے میں کیوں عجلت کرتا ہے. پھر فرماتا ہے ایتانی از پے تعلیم توست کے طلب آہستہ باید بے شکست. فرمایا جی تمہاری تعلیم کے لیے سارا کام ہے کہ تو کسی چیز کو آہستہ آہستہ طلب کر، اور اگر آہستہ آہستہ طلب نہیں کرے گا تو پھر تجھے نقصان ہوگا اور نقصان کا احتمال موجود ہوگا. تو یہ اللہ نے ساری کائنات کا جو رب ہے تیری تعلیم کے لیے اس کو آہستہ آہستہ پروان تک چڑھایا. چوں یا کوچک کے دائم میں رواد نئے نہ جس گردد نئے نہ گندا میں شواد. فرمایا چھوٹی سی نہر بھی ہو نا، نالا، اگر اس کا پانی جاری ہو نا تو وہ خراب نہیں ہوتا، لیکن اگر
بڑا تالاب بھی ہو اور پانی اس میں کھڑا ہو جائے نا تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دے کر مولانا روم سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تھوڑا عمل اگر وہ دائم ہو، جاری ہو، تو وہ زیادہ پسند ہے بنسبت ہے کہ ایک رات میں اٹھتے ہیں تو آپ 100 نفل پڑھ دیتے ہیں، دوسری رات سوئے رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند وہ عبادت ہے چاہے مختصر ہو لیکن ادوم ہو، ہمیشہ ہو۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک چھوٹی اگر نالی جاری رہتی ہے نا، نالا، تو اس کا پانی خراب نہیں ہوتا، اور اگر بڑا تالاب ہو نا، کھڑا ہو جائے تو اس کا پانی آخر خراب ہو جاتا ہے۔ باشتا آزائے تو جو بیضہا مرغاز اندر اندر انتہا۔ ایک اور آپ مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انڈے سے بچہ پیدا کرتا ہے لیکن فوراً پیدا نہیں کرتا۔ مادہ کو انڈا سینچنے کے لیے اس پر بیٹھنا پڑتا ہے، 24 دن تک مرغی بیٹھتی ہے، تب بچے جا کے نکلتے ہیں۔ کہا کہ اگر فوراً پیدا ہونے کا عمل ہوگا تو اس میں ضرور نہ ضرور کوئی نقص ہوگا، جب وہ انڈا گندا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آہستہ آہستہ تخلیق کیا، تو ہر وہ چیز جس میں آہستگی پائی جاتی ہے وہ کامل بھی ہوتی ہے، مکمل بھی ہوتی ہے۔ وہ فصل، وہ کھیتی جو آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے، اس میں صحت کے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کھادوں اور جو ہے نا کیمیکل کے ذریعے چاہے مرغیاں پیدا کریں تو چاہے فصل پیدا کریں، اس میں بیماریاں ہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ کہتے ہیں قدرت کے عمل سے جو چیز گزر کے آئے گی، چاہے عرصہ زیادہ کیوں نہ لگے، وہ کامل اور مکمل ہوگی۔ اور اگر اس پروسیس کو آپ خراب کر دیں گے، جلدی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس میں کئی بیماریاں ہوں گی، کئی نقصانات ہوں گے، کیونکہ یہ انسان کی جو ہے نا تخلیق کے مادے کے خلاف ہے۔ دانا آبے بے دانا سیب نیز گرچہ ماند فرقہ داں اے عزیز۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو اور مثال دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ کہ ایک ہوتا ہے دانا سیب کا، جو سیب کے اندر ہوتا ہے جس سے سیب اگتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بے دانہ جو گھوٹوں موٹوں میں ڈالا جاتا ہے۔ بے دانہ بھی ایک بوٹی ہے، فرمایا دیکھنے میں تو دونوں برابر ہیں، بالکل ادھر سیب کے بیج کو رکھ دیں تو ادھر بے دانے کو رکھ دیں، آپ نہیں امتیاز کر سکیں گے۔ فرمایا لیکن اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک سے کڑوی چیز پیدا ہوتی ہے، دوسری سے صحت مند پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ قدرت کے پروسیس کے مطابق ہے، اور یہ قدرت کے پروسیس سے ہٹا کر بنائی گئی ہے۔ اسی لیے یہ جو پیوند کاری ہے اس کو لے لیں، یا چیزوں کا خلاف فطرت بنانا ہے ان کو لے لیں، یا پودوں اور درختوں کا جو ہے نا بغیر میعاد کے جلدی اگانے کی پیریڈ شارٹ کریں۔ ٹھیک ہے، پیریڈ تو شارٹ ہو جاتا ہے لیکن اس میں نقصان کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں اور فائدے کے اور امن کے پہلو کم ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں برگہائے جسم ہائے ماداند لیکن ہر جائے بریے زنداند۔ میں پتے تو دونوں کے برابر ہوتے ہیں، پتوں میں فرق نہیں ہوتا، وہ بھی سبز ہیں یہ بھی سبز ہیں۔ جو سائز پیوند کاری والے درختوں کے پتوں کا ہے وہی سائز دوسرے کا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں جیب خرقہ حافظ چے طرف بتواست کہ موسمت تلبید وہو سنم داد۔ حضرت حافظ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بازار میں ساری چیزوں کا ایک ہی
شکل اور ایک بھاؤ رکھتے ہیں، تو ان کو سمجھا دو کہ ہر ایک کا ذوق بھی علیحدہ ہے، ہر ایک کا جو ہے نا ذائقہ بھی علیحدہ ہے۔ تو ہم چنا در مرگ یکساں میں رویم، نیم در خسرواں و نیم خسرویم۔ آپ فرماتے ہیں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہم نے بغیر جو ہے نا کسی تفتیش کے پتوں کو اور پھلوں کو خرید لینا ہے، فرمایا پھر تو آپ کا نقصان ہوگا، پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ پتے تو جو اصلی چیز ہے اس کے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جو نقلی چیز ہے اس کے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم تم تفتیش کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نمبر 2 ہے اور یہ اصلی نمبر ہے۔ تفتیش کرو، بغیر تفتیش کے کوئی معاملہ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر آپ آخر میں فرماتے ہیں ای سخن پایان دارد باز گو، ای سخن پایان دارد باز گو، از بلال و او بلال و کار ہو۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ میں اور مثال پیش کروں تو اختلاف عمل کی وجہ سے، اختلاف ذات کی وجہ سے اختلاف عمل ہو جاتا ہے۔ آخر دیکھیں حضرت بلال بھی بلال ہیں اور دوسرے لوگ بھی بلال ہیں، نام تو ایک جیسا ہے لیکن مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ بلال حبشی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا، اس کا مقام کیا ہے، اور یہ بلال جس کو آپ بلال بنا رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا نہیں، ایسی نظر ڈھونڈ جو ان میں امتیاز کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نظر کیمیا عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔